في شان حبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. محترم حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی طلب پر قائم و دائم فرمائے. آمین. اللہ رب العالمین اپنے ہر بندے سے 70 ماہ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں. ایک ماں کی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں اس بچے سے اس وقت تک بے نیاز نہیں ہوتی اور ماں اس بچے سے اپنے منہ کو اس وقت تک نہیں موڑتی جب تک وہ بچہ اپنی ذات سے اس مقام پر نہ پہنچ جائے جہاں پر ماں کے ساتھ اس کا مزاج بغاوت والا نہ بن جائے. سمجھ آئی بات؟ یہ کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ بچہ تو ماں کا طالب رہے اور ماں بے نیاز ہو جائے. یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اولاد ماں سے بے نیاز ہو جائے، ماحول کی وجہ سے، استاد کی وجہ سے، یا بیوی کی وجہ سے، یا دوستوں کی وجہ سے، یا غلط معاشرے کی وجہ سے، لیکن ماں کبھی اپنے بچے سے منہ نہیں موڑ سکتی اور ماں اپنے بچے سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین کا معاملہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ چاہے پہلی صدی میں تھا ہو یا اس وقت میں ہو یا قیامت تک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے نیاز نہیں ہوتے، بندوں کی مہربانی میں کچھ کمی نہیں کرتے. جو کچھ کمی ہوتی ہے اور جو کچھ محرومی کی وجہ بنتی ہے وہ صرف اور صرف بندوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کی بے رخی ہے. بندے صرف اپنے رخ کو اگر صحیح کر لیں تو رب العالمین جو پہلی صدی میں دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنا حق، اپنی پہچان اور حقائق کا نظام انسانوں کو عطا فرما کر ان صحابہ کرام کو چمکتے ہوئے ستارے بنایا تھا، وہی رب العالمین ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ کی ذات وہی قدیم ہے. اس کی نوازشوں کے اندر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ زمانوں کی دوری کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے یا انسانوں کے رخ کے پھر جانے کی وجہ سے بندوں کے لینے کے راستے الگ ہو جائے. لینے کے راستے تو الگ ہو سکتے ہیں لیکن دینے والی ذات تو ایک ہی ہے. یہ معاملہ تو قرآن و حدیث سے آپ کو نہیں معلوم ہوا کہ میرے آقا کی بعثت کے وقت میں وہ رب جو تھا، وہ خالق جو تھا، وہ الہ اور وہ معبود جو تھا، اب وہ نعوذ باللہ مبذول ہو کر یا پیچھے ہٹ کر یا بازو ہٹ کر کسی اور کے حوالے کائنات کو یا اپنے بندوں کو کر دیا ہو. ایسا تو نہیں ہوا نا. جو رب اس وقت میں تھا، بندے بدل گئے، زمانے بدل گئے، انسان بدل گئے، لیکن رب تو وہی ہے. رب تو نہیں بدلا، رب تو نہیں بدلا. ماں تو نہیں بدلی، ماں تو نہیں بدلی، رب تو نہیں بدلا، خالق تو نہیں بدلا، الہ تو نہیں بدلا، معبود تو نہیں بدلا. دینے والا وہی ہے اور معبود پر حقیقی اور خالق کائنات صرف رب کی ذات ہے. جو پہلے تھا وہ آج ہے اور قیامت تک رہے گا. دینے والا وہی رہے گا. جن کو لے کر صحابہ بنایا اور جن پر نگاہ کرم فرما کر غوث الاعظم بنا دیا، جن کو نواز کر خواجہ خواجگان بنا دیا اور جن پر نگاہ ڈالی تو بابا قطب الدین بختیار کاکی بنا دیا، جن کو عطا کیا تو بابا فرید الدین گنج شکر بنا دیا اور جن کو عطا کیا تو صابر پاک بنا دیا.
اور جن پر نگاہ فرمائی تو ان کو محبوب الہی نظام الدین اولیاء بنا دیا۔ بنانے والا کون ہے اور کن کی عطا سے اور کن کے دینے سے؟ دینے والا تو ایک ہی ہے، بدلے ہیں تو انسان بدلے ہیں، زمانہ بدلا ہے، صدیاں بدلی ہے، ملک بدلے ہیں، علاقے بدلی ہیں، قومیں بدلی ہیں، بدلنے والی یہ چیزیں یہ ہیں، اور دینے والا ایک ہی ہے۔ اور اس نے قانون بھی جو بنا دیا، قانون کو بدلا نہیں، یہ اس کا کرم ہے۔ اگر وہ قانون کو بدل دیتا کہ صحابہ کو صحابیت جو میں نے عطا کی دوسری صدی والوں کو اب وہ قانون سے میں نہیں دوں گا تو مشکل ہو جاتی۔ اگر وہ رب یہ قانون بنا دیتا کہ میں نے 200 سال تک تو اس طرح سے دیا ہے اپنا، لیکن اب تیسری صدی ہجری والوں کو اب اس طرح سے نہیں ملے گا بلکہ اس کے لیے قانون بدل دوں تو مشکل ہو جاتی۔ رب العالمین نے اپنے بندوں پر کرم فرما کر عطا کرنے والا وہی رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے۔ لینے والی قومیں بدلے گی، لینے والے انسان بدلیں گے، لینے والوں کی صدیاں بدلے گی، لینے والوں کے مزاج بدلیں گے، لینے والوں کا رنگ بدلے گا، لینے والے بدلیں گے، لیکن دینے والا نہیں بدلا۔ اور کرم ہے اس کا کہ دینے والے قانون نے بھی ایک ہی بنا دیا کہ میں نے جن کو جو کچھ دیا ہے، جو کچھ دیا ہے آگے بھی اسی قانون کے مطابق میں دوں گا۔ اگر وہ قانون بنا دیتا کہ پہلی صدی والوں کو میں نے جو اپنا بنایا ہے ان کو اس کے لیے قانون الگ تھا، اب 5ویں صدی والوں کے لیے اب الگ قانون ہے کہ اگر مجھے تمہیں پانا ہو اور مجھے میری محبت کو اگر حاصل کرنا ہو، میرے حق کو لینا ہو، تو وہ قانون جو پہلی صدی میں تھا وہ قانون نہیں چلے گا، بلکہ 5ویں صدی کا ایک الگ قانون اللہ تعالیٰ اگر دے دیتا، پھر 6 صدی ہجری کا قانون الگ، 10ویں کا الگ، 14ویں کا الگ، تو مشکل ہو جاتا، مشکل تو ہو جاتا۔ لیکن رب کریم کا کرم یہ ہے کہ رب العالمین نے قانون ایک ہی بنا دیا ہے، اپنی دوستی اور اپنی محبت کے دینے کا، اور اپنی ممتا اور اپنی رحمت کے دینے کا، بندوں کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے کہ بندوں کے لیے مشکل نہ ہو جائے، وہ پریشان نہ ہو جائے کہ ہم اللہ کو پانا چاہتے ہیں، رب تک پہنچنا چاہتے ہیں، رب کے بننا چاہتے ہیں، رب کو پانا چاہتے ہیں، تو اب ہمارے لیے کون سا قانون ہے؟ تو قانون معلوم کرنے کے لیے ہر بندے کے لیے بڑی پریشانی کی چیز ہو جاتی نا۔ اس لیے رب العالمین دینے والا ہے اور بندے لینے والے ہیں، اور اس کے لیے احسان رب کا یہ ہے کہ رب نے قانون بھی ایک ہی بنا دیا۔ اپنے ملنے کا قانون جو پہلی صدی کے اندر میں تھا وہی 5ویں صدی والوں کے لیے بھی ہے، وہ 14ویں صدی اور 15ویں صدی والوں کے لیے بھی ہے، اور قیامت کے لیے بھی دینے والے رب نے صرف قانون ایک ہی بنا دیا۔ تو یہ آسانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب سوال کرو اپنے دماغ سے، اپنے ایمان سے، اپنے قلب سے کہ دینے والا رب ہی ہے اور قانون ایک ہی ہے، لیکن اس وقت میں رب نے انہیں مقام صحابیت عطا کر دیا، اور بعد کی صدیوں کے اندر خدا پاک نے اپنے اولیاء کو، اپنے دوستیوں کو اپنی دوستی عطا کی، اور بعد کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین اور اپنے پسندیدہ بندے بنا دیا۔ پھر ہم کیوں اس سے محروم رہ رہے ہیں؟ دینے والا نہیں بدلا، دینے والے کا قانون نہیں بدلا۔ بات یہاں پر ماننی پڑے گی کہ لینے والے اپنے لینے کا قانون اپنے مزاج سے طے کیے ہیں، اپنے مزاج سے ہم نے طے کیا ہے۔ ہم رب کو منوا لیں گے، ہم رب کو پا لیں گے، ہم حق کو پہچان لیں گے، ہم ذات حق تک پہنچ جائیں گے، ہم حق کو اختیار کر لیں گے۔ لیکن غلطی اور چوک یہ ہوئی کہ وہاں پر رب کے قانون کے بجائے سب کا قانون ہم نے لاگو کر لیا اپنے پر۔ اپنے قانون سے ہم رب کو پائیں گے،
اپنے قانون سے تمہاری بخار میں شفا تم کو نہیں مل سکتی، اپنے قانون اور اپنی مرضی کے مطابق میں تمہارے 2 روٹی کے پیٹ تمہارا نہیں بڑھ سکتا، تمہارے اپنی مرضی اور تمہارے اپنے قانون کی ہر دھرمی سے تمہاری بیوی تم سے راضی نہیں ہو سکتی، تمہاری اپنی مرضی تمہارے اپنے قانون سے دنیا کے چھوٹے مسئلے حل نہیں ہو سکتے اور حاصل نہیں ہو سکتے، تمہاری اپنی مرضی اور تمہارے اپنے قانون کے مطابق میں تمہاری تبلیغ کی روزی تم کو سہولت سے نہیں مل سکتی، بلکہ تم کو وہاں پر قانون کا پابند ہونا پڑتا ہے۔ تاجر ہیں تو تاجر اپنی مرضی سے کہ دن میں بازار کھلتا ہے، گاہک آتے ہیں، دکانیں لگتی ہیں، لیکن میری مرضی یہ ہے کہ میں دن میں دکان نہیں لگاؤں گا، بلکہ رات کے اندھیرے کے اندر جو میرا فارغ وقت ہے اس وقت میں جا کر میں دکان لگاؤں گا۔ قانون کے خلاف میں تم اپنی تقدیر کی دنیا تم حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ کوئی کھیتی کرنے والا ہے، بارش کے زمانے میں، بیجوں کے بونے کے زمانے میں کہا کہ نہیں میری مرضی سے میں بارش کے موسم کا پابند نہیں ہوں، قانون پر میں نہیں چلوں گا، بلکہ اپنی مرضی سے کھیتی کروں گا، تو کھیتی سے غلہ حاصل کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ تو دنیا کی معمولی چیزیں اپنی مرضی کے قانون سے اور اپنی مرضی کے مطابق میں حاصل نہیں کر سکتے۔ دینے والا تو رب ہے، لیکن دنیا کی چیزوں میں اس رب نے کہہ دیا کہ تم کو لینا اگر مجھ سے دنیا بھی ہو تو دنیا کے دینے کا جو میں نے قانون بنایا اس قانون کے ساتھ میں لو۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یہاں دنیا کے دینے کے لیے خدا نے قانون بنا دیا، اور وہ رب اپنے بندے کو مل جائے اور اس بندے کو رب اپنا بنا لے، اس کے لیے قانون ہماری چلے گی، مزاج ہمارا چلے گا، طبیعت ہماری چلے گی، اصول ہمارا چلے گا۔ پتہ یہ چلا کہ آج بھی رب ولایت کو دینے کے لیے بھی تیار ہے، رب اپنی دوستی کو دینے کے لیے بھی تیار ہے، رب اپنی قبولیت کو دینے کے لیے بھی تیار ہے، رب اپنی محبوبیت کو دینے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن قصور بندوں کا کیا ہے اور ہمارا کیا ہے؟ ہم اپنی طبیعت سے اپنے مزاج سے لینا چاہتے ہیں، اپنے قانون سے لینا چاہتے ہیں۔ اپنے قانون سے تجھے 2 کوڑے نہیں مل سکتے، تیرے اپنے مزاج کے اعتبار سے تجھے تیرا پیٹ نہیں بھر سکتا، تیری اپنی طبیعت کے اعتبار سے تیرے جسم کو آئی ہوئی بخار ختم نہیں ہو سکتی، اور تیرے اپنے مزاج کے اعتبار سے گھوڑے کو لگی ہوئی ٹھوکر صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو ان معاملات میں تو قانون کا پابند ہے کہ رب نے قانون بنا دیا تو زمین پر زراعت تو اس کے وقت پر کی جائے گی، دکان کھولی جائے گی، دن کے اندر میں اندھیرے کے اندر میں نہیں، علاج کیا جائے گا اور ٹریٹمنٹ کو برابر لے گا اللہ کے قانون کو سمجھ کر۔ تو دنیا کی عارضی چیزوں میں تو بندہ دنیا کی عام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے تو قانون کا پابند بنے، اور قانون کے بنانے والے خالق اور رب کے لینے کے لیے وہاں پر اپنی مرضی چلائے، اپنی طبیعت چلائے، اپنی مسلک اور اپنی جماعت اور اپنا علم چلائے۔ تیری مسلک تیرے قدموں کے نیچے، رب کو کیا مطلب ہے؟ رب کو ملے گا، رب اس کو ملے گا جو رب کے قانون سے رب کے پاس پہنچے۔ تیرا علم، رب کو کیا مطلب ہے؟ تو ہوگا اپنی جگہ علامہ، تو ہوگا اپنی جگہ وقت کا پیر، لیکن رب کو اس سے مطلب کیا ہے؟ رب کے پاس رب کے ملنے کا راستہ اور رب کے ملنے کا راستہ صرف جو رب ملے گا وہ رب کے قانون سے ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو تم اپنی نسلوں کو اگر سمجھا دو تو نسلیں تمہاری گمراہیتوں سے بچ سکتی ہے، گمراہیتوں سے بچ سکتی ہے، بدعقیدیوں سے بچ سکتی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ہم کو فرصت نہیں ہے نا۔ ہم دینی کتابیں اپنے گھروں کے اندر پڑھوا دیتے ہیں، بڑے بڑے علماء اور مولویوں کے بیانات کو سنا دیتے ہو، تفسیر کے حلقے میں تم اپنی عورتوں کو بھیج دیتے ہو، بچیوں کو دستانے پہنا کر مدرسوں میں داخل کروا دیتے ہو۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، کرتے رہو دین کی خدمتیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن قانون خدا بندی خدا نے کہیں پر یہ پابند نہیں بنایا کہ تمہارے مزاج کے اعتبار سے میں تم کو ملوں گا، یا میرا اپنا قرب اور میری اپنی پہچان تم کو تمہاری مرضی کے اعتبار سے میں تم کو دوں گا۔
آج مسلمان تو گمراہ کس درجے کے اندر میں، مسجد میں نہیں آنے والوں سے زیادہ یا مسجدوں کی صفوں میں آنے والا گمراہ ہو چکا ہے کہ خدا پر اپنے مسلک اور اپنی جماعت اور اپنے مزاج کو اور اپنے علم کو، اپنی نمازوں کو، اپنے عمل کو، اپنے اکابرین کو، اپنے بڑوں کو مسلط کرتا ہے کہ مجھے حق کے لیے مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے قانون کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو اپنے مزاج سے اپنے بڑوں، اپنے پیر کی تربیت پر اور اپنے پیر کی بنیاد پر رب کو حاصل کروں گا۔ تو بھی وہ رب کا بندہ ہے، تیرا پیر بھی رب کا بندہ ہے، تو بھی رب کا بندہ ہے، تیرا عالم بھی رب کا بندہ ہے، تو بھی رب کا بندہ ہے اور تیرا مفتی بھی رب کا بندہ ہے، تو بھی رب کا بندہ ہے اور تیرا پنڈت بھی رب کا بندہ ہے۔ رب تیری مرضی سے، تیرے باپ کی مرضی سے نہیں ملے گا، رب ملے گا رب کی مرضی سے۔ مسلمان گمراہ ہو رہا ہے جماعت اور مسلکوں کے اندر میں۔ اس چھاپ کو جب تک مسلمان ہٹائے گا نہیں، حق اس کو نہیں ملے گا، حق مل ہی نہیں سکتا۔ قانون خدا نے دینے والا رب ہے اور قیامت تک کے لیے ایک قانون بنا دیا کہ میں کس کو ملوں گا، حق کس کو ملے گا۔ اب اگر رب کو لینا ہو تو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا نا، کیا کرنا پڑے گا؟ سب کچھ کو چھوڑنا پڑے گا، ہر رنگ سے نکلنا پڑے گا، ہر جہت سے نکلنا پڑے گا اور اس کو اللہ کا بندہ بننا پڑے گا۔ پہلے میں کون ہوں، میری پہچان کیا ہے کہ میں رب کا بندہ ہوں، میں رب کا بندہ ہوں، رب نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میں سب سے پہلے میری پہچان ہے کہ میں بنی آدم ہوں، اللہ نے مجھے آدم کی اولاد بنایا ہے۔ پہلے بندہ بن، حماقت کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تیری کمائی ہے، تیرے باپ کی کمائی ہے، وہ تو غریب نواز کا صدقہ ہے کہ انہوں نے تجھے اسلام دیا ہے۔ کہاں حماقت کر رہا ہے؟ 150 سال کی جماعت اور 150 سال کے مسلک کو لے کر حماقت کر رہا ہے تو پہلے نکل وہاں سے اور رخ کو موڑ، پہلے سوچ اپنے بارے میں فیصلہ کر کہ میں بنی آدم ہوں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اندھے بن کر آگے بڑھ کر گڑھوں میں گرنے سے بچو، ورنہ تمہاری نسلیں گمراہیتوں کے خندقوں میں پہنچنے کو ہم دیکھ رہے ہیں، بدعقیدیوں کی جہنم میں پہنچ رہی ہے۔ پھر تم نہ سمجھو گے، نہ تمہاری اولادیں سمجھے گی تمہیں، تمہاری قبروں پر خدا پاک کی لعنت برسے گی کہ تم نے اپنی اولاد کو کیا دیا۔ مسلکوں اور جماعتوں کو دیا لیکن رب کو نہیں دیا، مسلکوں اور جماعتوں کو دیا لیکن نعرہ پاک مصطفیٰ کو نہیں دیا۔ تم نے اپنے اپنے مزاجوں سے اپنے اولادوں کو دین سمجھایا اور دین دیا، تمہاری مسجدوں سے، تمہارے مدرسوں سے، تمہارے نظاموں سے کچھ اور تو ملا لیکن حق نہیں ملا۔ ان کو اپنی پہچانی نہیں ہو سکی کہ تم کون ہو۔ اس لیے پہلے اپنے آپ کو پچھلے قدم لاؤ اور یوں سمجھ لو کہ یا اللہ ہم نے بڑا ظلم کیا ہے، توبہ کرو دل کی گہرائی کے ساتھ میں کہ ہم جس وقت میں پیدا ہوئے تھے ماں کے پیٹ سے ہم بنی آدم تھے، بنی مسلمان بن کر پیدا ہوئے تھے، پیشانی پر لکھ کر آیا تھا، تمہارے باپ دادوں کی پیشانیوں پر لکھا ہوا دیکھا تم نے، بنی آدم بن کر پیدا ہوئے تھے۔ کہاں حماقت کر رہا ہے؟ انسان کی صورت میں پیدا ہوا تھا، بغیر کپڑوں کے پیدا ہوا تھا، برہنہ پیدا ہوا تھا۔ پہلے اپنے سارے مسلکوں اور جماعت، سارے نظریات سے برہنہ ہو، نکال کر پھینک سارے کپڑوں کو، یا اللہ تو میرا رب ہے، میرا خالق ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اب وہاں پر رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر استغفار، کچھ نہیں رب العالمین میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ پیٹ سے تو پیدا ہوئے ماں کے، لیکن اب رب کے بندے بننے کے لیے پیدا ہو۔ جب رب کے بندے بن جاؤ گے تو پھر اعزازی طور پر پیدا ہونے والے بچے کی صدر کو چھپانے کے لیے اس کے ماں باپ کے دل کے اندر میں وہی خالق اور وہی رب اور وہی مالک
ماں باپ کے دل کے اندر میں محبت ڈالتا ہے کہ باپ دوڑتے ہوئے جا کر کپڑے لے کر آتا ہے، ماں خالہ پھوپھو اس کو غسل دیتی ہے، اس کو کپڑے پہناتی ہے کہ نہیں؟ تو پیدا کرنے والا تو رب ہے، یہ رب کا بندہ نہیں بن سکا، حماقت کر رہا ہے۔ ہاں عام انسان بولو کافر اور مشرک، اچھا تو مسلمان کا بچہ کبھی لیا اپنے اسلام کا جائزہ؟ تو بنا ہے مسلمان بھی، ابھی بندہ نہیں بن سکا، رب کا بندہ نہیں بن سکا۔ تو رب العالمین نے جب تجھے بندہ بنا کر پیدا کیا تو وہی رب تو ہے جس نے تیرے ماں باپ کے دل میں محبت پیدا کی، تو پھر لا کر کپڑے پہنایا۔ تو ہر انسان اس روئے زمین کے اوپر پہلے رب کا بندہ ہے، اس کے بعد میں پھر انبیاء اکرام علیہ السلام کو، جو بنی آدم انسان کے لیے ماں باپ سے زیادہ مہربان رب العالمین نے پیدا کیا اور بنایا اور بھیجا۔ انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ انسانیت پر ماں باپ سے زیادہ انسانوں کے اوپر مہربان ہوتے ہیں۔ وہ پھر ان انسانوں کو، اس بنی آدم کے بچے کو، اللہ کے بندے کو، ان کا لباس پہناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے دلوں کے اندر میں ان انسانوں کی اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے جیسا ایک پیدا ہونے والے بچے کے دل میں، ماں باپ کے دل میں رب العالمین محبت ڈالتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی رب ہے جس کو تم پہچانو، کہ جس نے تمہاری ماں کے دل میں محبت ڈال دی، تمہارے آنے سے پہلے تمہارے باپ کے دل میں محبت ڈال دی، اور فرمایا کہ اگر اس بچے کی محبت کو رب العالمین ماں کے دل میں نہ ڈالے تو درجہ ذیل کی تکلیف میں اس بچے کے پیدا ہونے پر سب سے پہلے اس کی ماں اس بچے کا گلا گھونٹ دیتی تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان بنا کر خدا نے پیدا کیا تو ماں باپ کی محبت کا بیکر بنایا، تو وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو، کہ وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے دلوں کے اندر رب العالمین نے انسانیت کی محبت ڈالی۔ اے اہل خانقاہ محمدی، اگر تمہارے دلوں کے اندر بھی اگر پوری انسانیت کی محبت اگر نہ ہو تو تم کو نبوت کے نظام کا کوئی خیر نہیں ملا۔ سارے انسانوں سے تم محبت کرنے والے بنو، اور وہی ہے اس قابل کہ جس کو خدا نے منتخب کیا ہے نبوت کے بعد میں ولایت کے نظام کے لیے، کہ نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو منتخب کرتا ہے انسانوں کے لیے ماں باپ سے زیادہ وہ کریم اور شفیق ہوتے ہیں، کہ پھر وہ انسانوں پر، بنی آدم کے اوپر ان کے صدر کو ڈھانپنے، ان کی خوشنمائی کے لیے اور ان کی اچھائی کے لیے ماں باپ کے دل کی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کو لباس پہناتے ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اپنے زمانے میں، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہو، کہ حضرت ابراہیم ہو، کہ حضرت موسیٰ ہو، کہ حضرت عیسیٰ ہو، کوئی بھی نبی ہو، زمانے کے نبی اور رسول اس زمانے کے انسانوں پر ماں سے زیادہ ممتا اور باپ سے زیادہ شفقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ انسانیت کی محبت ڈال دیتا ہے، اور ڈالتا ہے تو وہ انبیاء اکرام علیہ السلام اس بنی آدم، ان بندوں کے اوپر اس درجے پر محبت، جیسے ماں خود بھوکی رہے گی لیکن اپنی اولاد کو کھلائے گی۔ سمجھ میں آگے نبی کیا ہوتے ہیں؟ باپ خود پھٹے کپڑے پہنے گا، پیون کے کپڑے پہنے گا، لیکن اپنی اولاد کو اچھے کپڑے پہنانے کی کوشش کرے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ماں خود کچے میں رات بھر سوئے گی نہیں، کروٹیں لیتی رہے گی، لیکن اپنے بچوں کو چونکہ اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈالی ہے گرم سلائے گی اور خود سردی کو برداشت کرے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں انسانوں کے ساتھ وہ یہی کرتے تھے، روکھے سوکھے ہو کر، کافر و مشرک بول کر، ان کو بددعائیں دے کر۔ انسانوں کی نفرت اگر کرو گے تو رب کی محبت ان کو نہیں مل سکتی۔ یہ مسلک و جماعتوں کا نظام ہے، انسانوں سے نفرت کرے، بنی آدم سے محبت کرو، آدم کی اولاد سے محبت کرو۔ یہ انبیاء کی طریقہ ہے، انبیاء کی سنت ہے، اور خدا کی بارگاہ کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ وہ انبیاء اکرام علیہ السلام بنی آدم پر اور بندوں کے اوپر، اللہ کے بندوں کے اوپر ماں باپ سے زیادہ شفیق ہوتے ہیں۔ وہ ان کی ناز برداری کرتے ہیں، ان کی طرف سے اظہار ثانی اور تکلیف دی جاتی ہے تو بہت ہلکے انداز میں،
بیٹا ماں کو ستا دے اور ماں کی بدتمیزی کرے اور مار بھی دے تو ماں کہتی کہ ویسی بات نہیں، بچہ غصے میں تھا، وہ بات نہیں ہے. نبھاتی کہ نہیں نبھاتی؟ حضرت نوح علیہ السلام جب پوچھو کہ تم کو قوم نے ستایا، کہا کہ نہیں، جانتے نہیں تھے اس لیے ستایا نہیں. سمجھ میں آئی انبیاء کیا ہوتے ہیں. اور تم کو اگر یہ دولت حقیقت کے ساتھ اگر ملی ہوئی ہے، خدا نے منتخب کیا، تو تم کو بھی سارے انسانوں کے ساتھ میں ماں کی ممتا کا، محبت کا ثبوت دینا پڑے گا. تمہارے اندر میں انسانوں کی نفرت نہیں، مذہب و قوم کی بنیاد پر تمہارے اندر میں نفرت نہیں ہونا. میرے بچوں اور میری بچیوں، خانقاہ محمدی والوں، ایک بڑے مقصد کے لیے تم کو مجھ کو تیار کیا جا رہا ہے. ہرگز تم اپنے رخ کو نہیں بدلنا. خطرات سامنے آتے رہیے لیکن اپنے رخ کے اوپر اپنے آپ کو جمائے رکھو. ہماری اس بات کو ہمیشہ اپنے دل کے اندر میں لگا دینا کہ ہر انسان سے اتنی محبت کرو جتنی محبت ایک ماں اور ایک باپ اپنی اولاد سے کرتے ہو. تب تم قابل ہے غوث و خواجہ کے نام لینے کے، اور تم قابل ہو غوث و خواجہ کے نظام والے کہلائے جانے کے. یہ دعوے کی بات نہیں ہے کہ میں رومانہ تم کو دے دوں اور تم اور کے لیے سمجھ رہے کہ ہم تو غوث و خواجہ والے ہیں. کھیلو تماشا نہیں ہے. غوث و خواجہ کا نظام کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے نبوت کے نظام کو انسانیت کے لیے ولایت میں بدل کر جس نظام کو قیامت پر خدا پاک چلائے گا، ہر انسان کو اور ہر مخلوق کو ماں کی محبت دینے والوں کا نام غوث و خواجہ ہے. ہر انسان کو ماں باپ کی شفقتیں دینے والوں کا نام غریب نواز کا نظام اور چشتی نام ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھو تم اور میں کہ انسانوں کے ساتھ محبت ہم کو پیدا ہوئی. ہم انسانوں سے محبت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. بچہ غلاظت میں بھر جائے، دور سے دیکھ کر ناک بند کر کے بھائی بچہ غلاظت کر کے دور ہٹاؤ دور ہٹاؤ، اور وہ سگی ماں آئے گی میرا نام گلے سے لگائے گی. انسانوں کے کفر سے نفرت تمہیں، ان کے شرک سے نفرت کرو یہ، لیکن انسانوں سے نفرت نہیں. یہ اولیاء کا نظام نہیں ہے. یہ تم اس خانقاہ محمدی کے نظام کو بھی 2025 2015 کا کوئی مسلک و جماعت کا نظام بس سمجھو. یہ نظام تو وہ نیابت نبوت کا نظام ہے. یہ نظام تو اولیاء کی وراثت کا نظام ہے. یہ نظام غوث و خواجہ کا نظام ہے. اس سے وہ چیزیں ہر انسان کو ملنی ہے. میرا ہر مرید اور ہر خلیفہ ہر لمحے یہ سوچتا رہے، اس کے دل کا وجدان یہ ہو کہ ساری انسانیت کا معاملہ ہمارا کیسے ہو. ہم ساری انسانیت کے لیے شفیق ماں باپ کی طرح سے ہو. ان کی ناز برداریوں کو برداشت کرو، ان کی تکلیفوں کے اوپر ان کو نشانہ مت بناؤ، ان کی نادانیوں کی وجہ سے انہیں تانا مت دو. تمہاری زبانوں پر کافر اور مشرک، ڈھیر ڈھونڈے اور چپار اس طریقے سے نفرت کی باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تم چشتی غلام ہونے کی حیثیت سے اور قادری نسبتوں کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو پہلے بندوں کے مقام پر لے کر آئے کہ اللہ کے بندے ہیں. اب آگے بڑھنے کے بعد میں اگر نوازشیں ہوئی اور کپڑے پہنا دیے گئے اور بہت زیادہ بنا اور سنوارا دیا گیا اور بہت زیادہ تمہارے جسم کے اندر میں طاقت آئی اور تم کو بہت اچھی پرورش ہوئی، اور اس کے بعد میں جب تم کو پہلوان بنایا گیا، اگر خواجہ خواجگان نے اپنے نسبت کو ادا کیا ہو تو اس کی پہچان کیا ہوگی؟ تم سارے انسانوں کے لیے ماں باپ کی شفقت اور محبتوں کا حق ادا کرنے کا ارادہ اور نیت کرو. اپنی سوچ سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے ارادوں سے. نفرت کا چاپٹر ماں باپ کے پاس میں نہیں ہوتا نا جی. سوتیلی ماں کے پاس میں ہو سکتا ہے، سوتیلے باپ کے پاس میں ہو سکتا ہے، ساس کے پاس میں ہو سکتا ہے، سسرے کے پاس میں ہو سکتا ہے، لیکن نفرت ماں باپ کے پاس میں خونی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر تم انسانوں سے نفرت کرے اور کہے ہم چشتی ہے. نہیں، پہلے اس غلاظت کو نکالو، انسانوں سے محبت کرنا سیکھو، تو سمجھ لینا کہ تم کو اور مجھ کو بھی کسی ایک کام کے لیے اور بڑے عظیم نظام اور مقصد کے لیے قبول کیا گیا ہے. مرید بن جائے، خلیفہ بن جائے، پیر بن جائے، خانقاہ بن جائے، لنگر کا نظام چل جائے، ذکر کی مجلسیں چل جائے، نہیں، اس راستے پر پہنچنے کے یہ راستے ہیں. اس لیے میرے بچوں، اپنے آپ کو بنی آدم بنا کر
ہر انسان سے نفرت کے چشمے کو اتار دو. ہر انسان پر نظر پڑے تو کیا ہو کہ اللہ کا بندہ ہے. جس نے پیدا کیا رب نے پیدا کیا ہے, وہ رب کا بندہ ہے نا. اور رب کا بندہ ہونے کی حیثیت سے بندوں کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ بندے بندوں کے ساتھ محبت کریں. یہ بندوں کے ساتھ نفرت کا کوئی پیغام اللہ نے قرآن مجید میں دیا ہے؟ نفرت نہیں ہے. اب جب یہ چیز ہو جاتی ہے, بندے بن کر پیدا ہوتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں. وہ بھی ماں باپ کی محبت اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام انسانیت کے ساتھ میں اتنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتے, لیکن انسانیت کی محبت اللہ نے انبیاء کے دلوں میں ڈالی تھی. اس لیے ماں باپ سے زیادہ محبت ہر انسان کے ساتھ میں نبی کیا کرتے تھے. تو یہ کتنا بڑا گمراہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ میں نفرت کا پیغام مسجدوں سے دیتا ہے, انسانوں کے ساتھ میں نفرت کا پیغام مسلک اور جماعتوں سے دیتا ہے, اسلاموں کی اس انسانیت کی ہلاکت اور بربادی کی دعائیں رو رو کر مسجدوں میں مانگتا ہے. کس طرف میں رخ مل گیا؟ رب کے بندوں کی بربادی کی تمنا تو کرے, بہت غلط رخ ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ماں باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت ڈالتا ہے تو پھر کپڑے پہناتے ہیں اس کو, کوئی شہد چڑھواتا ہے اور کوئی یہ کرتا ہے, ماں اس کو دودھ پلاتی ہے. ویسے ہی وہ انبیاء اکرام علیہ السلام پورے انسانوں کو انسانوں کے ساتھ میں کیا کرتے تھے؟ شریعت کا لباس پہناتے تھے, کلمے کی غذا اور دودھ پلاتے تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اس کو اللہ کی پسندیدہ طریقوں کا میک اپ اس کو کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کے جھولوں میں اس کو جھلاتے تھے کہ جنت کے ایسے جھولے ہیں. یہ سب انبیاء کرام علیہ السلام انسانیت کے ساتھ پریکٹیکلی کرتے تھے. اب انسانوں کے ساتھ محبت, انسانوں کو دین پہچانے کے نام کے اوپر تو متشدد تشدد والا تنگ نظر بن رہا ہے, تشدد والا بن رہا ہے. یہ روح صحیح نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیز ابھی خرابی پیدا ہو رہی ہے. انبیاء کا یہ انداز سے سمجھ میں آ گیا نا انسانوں کے ساتھ محبت کا جو ہوتا تھا. نہیں, نفرت وہاں پر نبیوں کے دلوں کے اندر میں. اچھا, نبی جو بھیجے جاتے تھے وہ کرنا پڑنے والوں کے درمیان میں تو نہیں نا, کیسوں کے درمیان میں, ایسوں کے درمیان میں کہ صبح نکل رہے ہیں نوح علیہ السلام اور قوم ہے کہ مشرق سے پتھر مار رہے ہیں, مغرب سے پتھر مار رہے ہیں, شمال سے پتھر, جنوب سے پتھر, حتیٰ کہ سورج کے غروب ہونے تک حضرت نوح علیہ السلام جن کا قد 48 فٹ کا تھا وہ پورے کے پورے پتھروں کے درمیان ڈھل جاتے تھے. انسانوں کے ساتھ میں اتنی بدسلوکی اور اتنی ان کی طرف سے اظہار ثانی, اس کے باوجود بھی جبرائیل امین علیہ السلام آتے اور پتھروں کو صاف کر دیتے اور پروں کو مل لیتے. یہ اولیاء کے دلوں پر پروں کو ملا جاتا ہے. انسانیت اور مرید اور انسان ان کو دکھ پہنچاتی ہے, لیکن رب العالمین فرشتوں کو بھیجتا ہے. تنزل علیہم الملائکۃ, اللہ تو کہاں جانتے جو قرآن کو, قرآن کے ہاتھوں میں لے لے کے قرآن کو جاننے کا دعویٰ کر رہے ہیں. قرآن سمجھ میں کہاں آئے گا تم کو, اسی قرآن کو پکڑ کے تو گمراہ ہو رہے ہو. بچھو کے پیٹ میں سے بچھو کے بچے میں بچے نکل رہے ہیں, مسلک میں سے مسلک, جماعت میں سے جماعت. مسلمان کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ قرآن نہیں, یہ اسلام نہیں ہے. اسلام اور مسلمان کے نام پر کوئی نہیں ہے. کیا ہوتا تھا؟ یہ فرشتے آتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے پورے جسم مبارک کے اوپر پروں کو ملتے تھے اور بالکل صحت مند ہو جاتے تھے. اولیاء کرام بھی جب انسانیت کی سچی محبت کے حق کے ساتھ میں اگر انسانوں کے نہ جاننے کی وجہ سے اگر ان کو اظہار ثانی اور تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر جیسے نوح علیہ السلام کے پروں سے تکلیف کو دور کرواتا تھا. میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز مبارک رحمت والے وہ پر کہ میرے معین, ساری تکلیف دور ہو جاتی تھی. خواجہ خواجگان کی کیا ہو جاتی تھی؟ ساری تکلیف, کوئی تکلیف نہیں. اولیاء تکلیف میں نہیں رکھتے, رب کو تکلیف دینا نہیں چاہتا.
وہ رب کیسا جو اپنے دوستوں کو تکلیف میں دیکھے، تکلیف میں رکھے، دوسروں کو تو کچھ چھترے اڑائے اور دوسرے انسانوں کو تو اور بہت دنیا کے نعمتیں اور دنیا کی ترقیات اور اپنے دوستوں کو تکلیف میں رکھے. یہ عدل کا تقاضا نہیں ہوتا نا جی، لیکن زاویہ بدلا ہوا رہتا ہے. ان کی سہولتیں، ان کی آسانیاں ان کے جسم کے ساتھ رہتی ہے، دل بے چین رہتا دنیا داروں کا. لیکن اولیاء جو ہوتے ہیں رب العالمین ان کے دل کے اندر میں وہ اطمینان اور وہ لذت اور وہ مزہ عطا فرما دیتا ہے کہ جسم چاہے سڑ رہا ہو کہ گلبا رہا ہو، چاہے سوکھ رہا ہو کہ چاہے فاقوں کی وجہ سے سوکھ رہا ہو، لیکن ان کا دل نہیں ہوتا، وہ دل مدینہ ہوتا ہے. دل نہیں ہوتا، وہ دل جنت ہوتا ہے. وہ دل نہیں ہوتا بلکہ عاشقین کا دل تو نارن پاک مصطفیٰ کی مہر اس کے اوپر ہوتی ہے. دیکھنے والے تکلیف میں دیکھتے ہیں لیکن وہ دل کی جنت کے اندر میں وہ جیتے ہیں. وہ یہ اکرام دل کی جنت میں وہ جیتے ہیں. وہ جنت کو غائب کرا دے کے کتابوں میں جنت لکھ کے بتا دے کہ بیوقوف بنا رہے ہیں. اب وہ چکر میں روڈ میں بھاگ رہا ہے. وہ جنت کاغذوں کی جنت کے پیچھے. جنت کہاں ہے؟ کیوں کر رہے ہو جنت کیوں؟ جنت کہاں ہے؟ جنت کدھر ہے؟ کتنی جنتیں ہیں؟ جنت ماوا، جنت النعیم، جنت الفردوس، اور وہ سب جنتیں. تو پھر کہہ دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت. ارے جنت کو نہیں سمجھا سکا نا، خود ہی نہیں سمجھا تو امت کو کیا سمجھائے گا؟ اب انہوں لکھے مفسر صاحب، انہوں پڑھے، انہوں بیان کرے، انہوں بولے، بس یہ چل رہا ہے. لیکن جنت کے مالکوں کے ساتھ میں نسبتوں کو قائم کرو تو سمجھائیں گے کہ وہ جنت کیا ہے. اس لیے میرے مریدین کو ہم نے حماقت کے درجے میں نہیں، خواجہ خواجگان کی نسبت کی بنیاد پر ہم نے کہا تھا کہ جو میرے خانقاہ میں رہنا، جن کو جنت کو چھوڑ کر جہنم میں جانا ہے، وہ میرے پاس میں رہے. دل گردے کی بات ٹھیک نہیں تھی. یہ سودا کروانے کے بعد میں تو ہم نے تم کو آگے بڑھایا. یا پھر جنت کے میٹھے گانے سنو تم لوگوں کو بھی بہت اچھے دکھتے ہیں نا، بہت اچھے لگتے ہوں گے، لیکن حاصل کیا ہوگا کہ میٹھا کھلا کر شکر کے مریض کو کڈنیاں فیل کروانا ہے. کڈنیاں فیل ہو رہے نا جی، امت مرتد ہو رہی ہے نا. جتنی کوشش کر رہے ہو اتنی زیادہ امت گمراہ ہو رہی ہے. امت اصل جنت تک کام پہنچ رہی ہے. خدا کی قسم جنت کی اصل نعرے پاک مصطفیٰ امت کے لیے. اس جنت کو نظر انداز کر کے بنی ہوئی جنت کی طرف میں جا رہا ہے. وہ تو کس کی بنی ہوئی ہے؟ نمرود کی، شداد کی. ہاں یہ بھی بڑا شداد ہے جو جنت کی چکر میں لے آ رہا ہے امت کو. ہزاروں لاکھوں ماشاءاللہ جنت 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 جنتی جنت. جنت کے ٹکٹ نا، جنت تو دل کے اندر میں ہے. اگر یاد مصطفیٰ ہو، دل کو اگر مدینہ اگر بنا لے، خدا کی قسم وہ جنت کیا کریں گے. آپ اے جنت میرے دل کا طواف کر، اس لیے کہ میرے دل میں محمد مصطفیٰ رہتے ہیں. تجھ سے کیا اے حور و قصور، اے جنت بے شک تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، لیکن اے جنت آ تو میرے دل کا طواف کر، اس لیے کہ اس دل کے اندر میں محمد مصطفیٰ رہتے ہیں. اس جنت کو لے کر کیا کریں گے جس جنت میں حضور و قصور ہو. جنت اصلی کون سی جنت ہے؟ اور اس جنت جو ہے وہ اس دنیا میں بھی جنت ہوگی. جنتی ہوگا تو جنت میں جائے گا نا جی. دنیا میں جہنمی، مرنے کے بعد جنت، تو ہو سکتا ہے کیا؟ دنیا میں جہنمی، ہائے ہائے سر میں دکھ رہا، ہاتھ دکھ رہے، پاؤں دکھ رہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، وہ ہے یہ. جب دیکھو بار بار مہینہ ہمیشہ، تو جنت کی پہچان تھوڑی ہے. دنیا کے اندر میں تو کچھ بھی ہو لیکن یاد مصطفیٰ ہے یار کی. یاد مصطفیٰ دل میں ایسی بسی ہے کہ ہوں کہیں بھی، لیکن کیا ہے دن یہاں نا، مجھے بولو نا. میں دل وہاں پر کدھر اب تو جلدی مجلس ختم ہوگی.
چلو اللہ تعالیٰ دے دو ہے، کیونکہ وعدہ ایسا کر منڈا پیر ملانا نہیں تم لوگوں کو، پہلے جہنم بھی بنا کر جنت کا راستہ بتا رہا، لوگ جنت بنا کر جہنم سے بچاتے رہتے، فضیلت سنا کے لوگوں کو دیندار بنا ہوتے، کہیں فضیلت سنا تو مسلمان کو، فضیلت سنا کے لوگ تاجر بنا دیے، فضائل اعمال سنا کے تاجر بنا دیے، اللہ سے تجارت کر رہے ہیں، میں عمل کروں تو جنت دے۔ اور ہمارا الٹا نظام ہے، خانقاہ محمدی کا میرے غریب نواز کے نعرہ پاک کے صدقے میں پہلے جہنمی بنا دیے، اس کے بعد میں جنت کا راستہ بتا رہے نا جی۔ ان لوگوں کا سب جدھر سب ہے کیا ہے، پہلے جنت بتاؤ کیا ہے، ہاں مسجد مانگی 25 لاکھ روپے خرچ کر دو جنت میں کر، مدرسہ چلا دو اتنی رسید پھاڑ دو وہ جنت، یہ جنت ہر جگہ جنت بک رہی ہے، رب کی جنت کی نوٹ جاگیردار کی اس کے جا کے دوسرے کے گھر کی بولی نہیں لگا سکتا، بڑی حماقت کر رہا ہے بیٹا، اگر ڈاؤٹ میں آ گیا نا تو پھر گھر کو بھی نہیں آنے دیتا نا ستھرا ہو، اور یہ سب ہے کہ نہیں، 2-4 بندہ ساس کو لے کر آئے کہ نیت بول رہی گھر کے اندر میں حصہ بولنے کی ہو تو لگو میں میری گاڑی سے جانے بول کے گاڑی بدل دیتے ہو، ہاں کیوں گیا ماں بیٹی تو بہت آ رہی نا میری خیریت پوچھنے کا سے، کیوں داماد تو نہیں بھیجے تیرے کو، ہاں گھر اور بکنے والا ہے تو بہت ہمدردی کر رہے بہت اچھا، آؤ فری اس واسطے تھے، تو پھر ان کو بھی ڈاؤٹ آ گیا تو ارے نہ کوئی سی نیت خراب دکھ رہی ہوگی، تو رب کی طرف میں رب کی جنت کے واسطے، اچھا جنت میں، اور یہ کیسا رخ ہے کہ لوگوں کو جنت اللہ کی جنت کا رجسٹر ہی نہیں کروا رہا ہے، پھر اب اس کو بھی تو ضرورت ہے کہ نہیں ہے، تیرا معاملہ کیا ہے نہیں میں دوسروں کو دلا رہا ہوں بولے، ہاں چلو چل گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن روح کا صحیح ہونا ضروری ہے، اس لیے یہاں پر کرم کی بات یہ ہے اس نظام کے اندر میں، اہل خانقاہ کے اندر میں، کہ ہم نے پہلے یہاں پر تو ان سب سے الگ نظام ہے کہ نہیں ہے، ٹیپیکل ہے کہ نہیں جی، ٹیپیکل ہے کہ نہیں، ہاں ٹیپیکل ہے، کیوں وہ سب جنت بتا کے جہنم سے بچاتے ہوں گے، بچاتے کیا لے ڈالتے دنا دن، بڑا پکا نمازی کتنے 6 مہینے لگا کے آتے، ہاں وہ سلام نہیں پڑھنا چاہیے، وہ درود نہیں پڑھنا چاہیے، وہ سو خواجہ نہیں بولنا چاہیے، گیا بیٹا گر گیا جہنم کے گڑھے میں زندگی میں، یہ چھوٹا نہیں کیسا دھڑ نہیں گرتا ہونا نہیں، اتنا بھی محبت نہیں کرنا چاہیے، اتنا بھی خالی سنتوں پر عمل کرنا، مفاد پرست ہے تو تیری جنت کے لیے تو سنتوں پر عمل کرتا ہوں تجارت کے لیے، لیکن ہم اس ذات سے محبت کرتے ہیں، وہاں تیرا کوئی اور مقصد ہے، ہمارا مقصد تو محبت میں مرنا ہے، سمجھ میں آئے گا، اس لیے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تو میرے آقا کا کرم یہ ہوا غریب نواز کا کہ چلو تربیت وہاں سے ویسے شروع کروا رہا ہوں، میرا کمال نہیں سمجھنا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بٹ ڈمی کیٹڈ ہے، کیا ہے پہلے جہنم بھی بنا بعد میں جنت کا راستہ بتاؤ، بتانا نہیں جنت کا راستہ، مگر بنائے پہلے ارادہ کروا لیے کہ جن کو جہنم میں جانا انہوں میرے پاس میں رہنا، اب شاہد صاحب کی رنگا پھول کے دے ذرا، اور بیچارے 2-4 تو وہ سوچ لیے نکو لگا روبر سب اچھا کر اتنے کی طرف زیادہ نزدیک نکو جاؤ، وہ پھر کہاں جا کے جہنم میں چل جائیں گے نہ زبردست کے، پہلے بول دیے سوئے ہو جن کو جہنم میں جانا انہوں میرے پاس میں رہو، ہوگی کہ تلگوٹے والے وہ پیروں کے پاس ہے، مریدہ بھی اور بھی انہوں جاتے رہتے ہیں مذہبی پیروں کے پاس، وہ پیران ایسا کرتے گی نہیں، کیوں کہ مریدوں کی فکر ان کو رہتی، مریدہ سب کبوترہ اڑ گئے تو کیا کرے گا بیچارہ، پھر اب ان کو سمانے ساتھ جنتی ماشاءاللہ، ہاں تیرے کو بھی 70,000 ہو رہے بابا، ہاں تو کچھ میں نہ کر میں دلا دے تو تیرے کو، کیوں ہاں چلتا نا یہ چیز، مگر یہاں پر میرے غریب نواز کا یہ ہے، کیا ہے کیا عرض کیا گیا ہوگا غریب نواز کی بارگاہ میں، چلو میں کیا بول رہا ہوں تم بولو جی، چلو میں مان لے تو تم لوگوں کو مرید بھی مان لے تو خلیفہ بھی مان لے، کیا بولو ہم نے تو غریب نواز کی عطا کی ہے، ان کی تدریب عمرے ہاتھ نکالو کام کو جا رہے یہاں سے وہاں تک گھٹنے کو، اب اور اوپر کو چڑھو نہیں دیکھا تو اور بھی اوپر، کیا یہ کھجانا سب یہ بہت ٹھیلا بھائی اور چھوڑی دار پہ نہیں تو
کیا لوگوں پونا پٹ پہ دے جاؤ. یہ تو دیکھو نہیں دیکھا تو کاتے کی چلے کھو جاتے ہوئے. تو کیا بولا ہوں گا, بولو خواجہ جی اتنی بڑی نوازش کرے ہوئے تو ابھی بڑوں کا معاملہ یہ ہے نا, ان کی نوازشوں کے واسطے قابلیتیں نہیں ہیں. ایک بات کو نظر آتی ہے تو نواز دیتے ہیں سلسلوں میں. اس لیے کیوں فرما دیا کہ فکر مت کرو کہ سلسلے میں جو بھی قیامت تک آئے گا اس کو ان لوگوں کی وہ جنت جس کے طالب ہے نا اس میں پہنچانا ہماری ذمہ داری, ہم بے فکر ہے. اس لیے تو روکس کے بول رہا ہوں جہنم میں پہلے جہنم کا وعدہ کرو, کیونکہ جہنم ہے نہیں ادھر جہنم, مگر اور کانفیڈنس میں بھی نہیں, ہمیں ڈھکل دینے والا بہت جلدی. ہاں میں اس لیے رکھوں گا تو کہاں مریدی نہیں ہے تو خلیفہ نہیں ہے بولے تو پھر آپ کو وہاں پر جا کے ٹکٹ بتائے تو ارے ٹکٹ تو کینسلیشن ہوا سو ہے نا, یہ ٹکٹ کینسل ہے, کینسل ہو گیا سو ہے. تو اس لیے جو اٹک کے رہا لگ کے رہا تو ان کی تو ذمہ داری ہے. ٹیڑھا بیڑا ہی صحیح, کھجانے کھجانے والے صحیح, مگر اٹک کے رہا تو کیا بول کے غریب نواز کی نوازش کی نظر ہوئی ہوں گی. اچھا وہاں بیان چلتا ہے غریب نواز کے پاس, علم چلتا ہے, نعتیں چلتی کی, ابھی صلاۃ والسلام پڑھتے ہوئے چلتا ہے وہاں پر. بیٹا اتنی زور زور سے آواز نکال رہا, کچھ تو بھی مطلب ہے اس کا نہیں. انہوں تو یہاں کو دیکھتے نا, اچھی نعتیں پڑھ رہا, منقبتیں پڑھ رہا تو کچھ تو بھی ادھر ہوں گا. کتنے لوگ یوں کھجا بھی تو نوٹا نکل رہے تھے, دیکھتے رہتا نعتہ پڑھتے پڑھتے. نہیں تو اپنا کامش نہیں بنتا انہیں. ہاں رکھے تو نہیں آئے مگر سکیا ہے. بولے یہ کیا فارمولا ہے بھی, جو پروفیشنل ناخن ہوتے ہیں نا انہوں سک کے آگے بولے رکھے تو نہیں آئے. بولا اس کا مطلب کیا ہے, تم لوگ سامنے آئی کی نہیں کی بات ہو, اب آئی کی بات صحیح, ہاں نہیں آئی وہ پارٹی مثال خالی پڑا کھل کے نہیں بولی. سک کے تو نہیں آئے مگر رکھے آگے بولے, کیا مطلب رکھے کے آگے وہ جو اوپر پاکٹ منی ملتی تھی نا وہ نہیں ملی, پر سک کے نہیں آئے تو مطلب کھا پی کے چاہے. لنگر تو کھا لیے بولے, لنگر تو ملا مگر وہ نہیں ملا ساتھ میں رکھے. اور دین صاحب پورا آپریشن ہو رہا ہے سب مل کے بیٹھو. تو میرے آقا جی کے پاس غریب نواز کے پاس چلیں گا کیا, سب فیل ہے نہیں وہاں پر. 800 سال سے آدھی دنیا کی پورے نظام کو چلا رہے ہیں, پوری دنیا کی نظروں کے سامنے. میرے خواجہ خواجگان کی خدا کی قسم محبوب رب العالمین ہیں, پنجتن پاک کے آنکھوں کے تارے ہیں. غریب نواز کون ہے؟ غریب نواز. اب ان کو اپنے ناتا اپنے منقی بتاؤ پڑھ کے کچھ بھی وصول کر سکتے ہیں نہیں نا. تو انہوں تو خالی نظر ڈالے بولے تمہاری 7 پشتے اوپر 7 پشتے نیچے وہ دیکھ لیتے ہو. ان کی نظر تو وہ ہوتی ہے نہیں. تو کس پر یہ نوازش کی ہوگی, اور نوازش کتنی ٹیپیکل ہے یہ خانقاہ کی. اس میں تو سمجھ میں ہے نا, زیادہ ایکسپوجر تو سمجھ میں نہیں آئے گی نا. پوری دنیا کے اندر میں پورے مسلک, پوری جماعت, پورے مدرسے, پورے نظام جنت بتا کے جہنم سے بچانے کے راستے پر ڈال رہے ہیں. ہے کہ نہیں؟ چلو خدمت قبول بھی ہے, لیکن یہاں پر شروعاتی کیسی ہوئی, الٹے پاؤں سے ہوئی نا. جن کو جہنم میں بننا ہے وہ مرید بنے, جن کو جہنم میں جانا ہے وہ ہمارے پاس رہے, جن کو جہنم میں جانا نہیں ہے. ایک فتویٰ بھی نہیں آیا, بیچارے رحم کرے میرے اوپر, ہمت نہیں ہوئی. میرے غریب نواز اور روک دیے ہوں گے, نہیں تو کتنے فتوے نہیں آ جاتے تھے. ایک بھی نہیں آیا اب تک. کیسا تھا علی کا سپاہی ہونا, بہت برا نہیں کیوں کی. ہاں دیکھ لیں گے, مجھے کیا فکر کی بات ہے. اس لیے بنداس بولنے کے لیے بیٹھے تو بنداس بولتے بھی ہیں. اب کتنے پیرا اعتراض نہیں کرتے کہ آؤ جی یہاں مذہب وہ کیسا پیر کہ وہاں خالی پیر پرستی ہے, وہاں پر سلسلہ کا کہا ہے وہ کہا ہے یہ کیا ہے, خالی تم وہاں پوجا کرتے رہتے, وہ قدم پوچھتے رہتے, وہ کرتے رہتے, وہیں کھانستے رہتا کرونا کھک 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 کھک. ارے کہیں کی قدم پہنچ چلے گئے پاگل, بیٹا تو کوئی کھانس رہا ہے, میرا پوترا ہے نا, شاید بھی کھانسے تو کیا ہے کی. تو بالکل ٹیپیکل نظام نہیں ہے خانقاہ محمدی کا.
کہ جن کو جہنم میں جانا ہے وہ ہمارے سلسلے میں رہے، ہمارے پاس میں رہے. کتنے دل گردوں کی بات تھی. اور جن کو جنت میں جانا ہے فوراً خانقاہ سے نکل جائے، سلسلے سے نکل جائے. اتنا حماقت تو کروں گا نہیں، اتنا ڈومینیشن کے ساتھ میں کتنا بڑا چیلنج ہو گیا. مگر کیوں؟ یہ عطا پر عطا ہے، عطا کی بات ہے، اس کے علاوہ خدا کی قسم کچھ نہیں ہے. خواجہ خواجگان کی خیرات مانگنے کے فقیر بنو اور کہا کرو اپنی تنہائیوں میں، اپنے گھر کی خانقاہ محمدی کے اندر میں میرے خواجہ خواجگان کی طرف میں رخ کر کر ہونا نا جی. تمہارے خانقاہ کے اندر میں اکبر شریف کے آستانے کا فوٹو تو رہنا چاہیے نا. اب ہمارے جوان بچے ہمارے لگا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کب تک یاد رکھتا کہ کب بھول جاتا کہ کب نکال دیتا کہ موڈ خراب ہو گیا. تو کیا کریں، ہمارا علم مگر ذرا داماد ہو جو ملا نا قسمت سے، اب اس کو ذرا قریب کرنے کا سے فوٹو نکال بھی دیتا ہوں. تو اس سے زیادہ پھر عظمت والی چیز کیا ہے؟ خواجہ خواجگان کی، غوث الاعظم کی سامنے ایسے لگے ہوئے رہنا کہ دیکھتے ہی خواجہ خواجگان کا آستانہ نظروں میں آ جانا، غوث الاعظم کا آ جانا، مولا حسن مولا حسین کا آنا، گنبد خضرا آنا. اب کعبۃ اللہ کو ذرا ڈر لگتا کیونکہ بہت سو کے رخاں ادھر ہے، مگر ادھر کیا کی ہے؟ اللہ اللہ بولتے رہتے اور پھر یہ خیس اللہ سب برابر. اس وقت سے ذرا ادھر کے معاملے میں ڈر لگتا. مدینہ ہی کافی ہے نا جی اپنے واسطے، مدینہ کی چوکھٹی کافی ہے نا. اب انہوں اگر پہنچا تو دیکھیں گے اس کو، انہوں پہچان کروائے تو وہ مانیں گے اس کو، اللہ تعالیٰ کو اس پہ خوش ہو جاتا اللہ تعالیٰ. تو پھر خواجہ خواجگان کی طرف بھی متوجہ ہو کر خواجہ جی سے مانگو. سنگ نہ تراشا ہوں، راہ میں پڑا ہوا ہوں، بھلے ٹھوکر ہی لگا کر قیمت تو بڑھا دو یا خواجہ. میرے کو خوش کرنے کہ میرا نام لیکن مطلوب ہے تو پڑھتے میں ہنستے رہتا ہوں لوگ. ارے بیٹا میرے کو چکمہ دہی چکر میں نصرت پیا نصرت پیا نصرت پیا. کدھر ہے کہ نصرت کدھر بیٹھا ہوا ہے، کون بیٹھا ہوا ہے، کس کو یاد کر رہا تو جی. نصرت ہے تو پھر حق کہاں ہے، حق ہے تو نصرت کہاں ہے؟ پھر ذرا گہری ہو جائے گی باتیں، چھوڑو گہری کی ضرورت نہیں. اب وہ گہری باتوں کے لیے خانقاہوں میں آؤ، 3 دن 5 دن انہوں مسکرا کے ڈیوٹی کر کے ایک دن چل جاتے. صبح جاتا ہوں حضرت 5 بجے، اچھا آ رہے جا رہے 2 3 دن 5 دن خانقاہوں کی چوکھٹوں پر آ کر پڑ جاؤ، تب ان کی نگاہ کرم کی بدولت ہے وہ خیر. نہیں جا کیا ہے، نہیں تاج پاک کے پاس میں تاج ویئر پر جا کیا ہے، 2 دن 3 دن 2.5 دن نہ جی. ہاں رپورٹ پوری رہتی ادھر کی، دونوں کی ڈپلیکیٹ رہتی. ہاں رپورٹ ادھر سے لیتے ہم. ہاں کہاں ٹھہرے تھے، کیا کر رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے، وہاں بیٹھو گی نہ کو، وہاں ٹھہرو گی نہ کو. ہاں بھیجتے تو غافل رہتے ہیں، غافل نہیں رہتے نا، انہوں برابر سمجھاتے رہتے بیٹھو بیٹھو. تو کیا کرو، غریب نواز سے ہی مانگا کرو. تو کسی وقت میں ہو سکتا ہے سنگ نہ تراشا ہوں، یعنی کیا مطلب، بغیر تراشا ہوا پتھر ہوں، تمہاری راہ میں پڑا ہوا ہوں، ایک ٹھوکر ہی لگا دیجئے اور ٹھوکر لگا کر ہی قسمت جگا دیجئے. اس لیے ان اولیاء اکرام کی ٹھوکروں میں رہنے کی تمنا کرو. کیا کرو، اولیاء کی تو کوئی تو چیز ایسی پسند آ جائے گی. اس لیے چلو اتنا خواجہ جی کے عطاؤں کی بات ہم آپ کو سنائیں. چلو آج کی نام ہے خواجہ خواجگان کی طرف سے میرے بچوں کو مریدوں کو. دوسرے منہ میں پانی نہ کھولاؤ، خالی گوٹ گوٹ نکل کے مطلب نہیں، وہ میرے بچوں کا حق ہے. اماں کا سگا بیٹا ہے تو انہیں اماں کے پاس میں دودھ پلاتی، دوسرا پوٹا دیا ہے تو کان پکڑ کے ہٹاتے، کان لال لال ہو جاتا ہے کہ نہیں. اب یہ چھٹی شریف رجب المرجب ابھی کہتے 1.5 مہینہ ہے گی. ہاں جب تک کے لیے جن جن کے گھر مریدوں کے گھروں میں خانقاہ محمدی ہے، اس میں چلی نہیں ماننا، پھر مسئلے کچھ دوسرے ہو گئے تو مجھے بولنا بھی. جن کے گھروں میں خانقاہ محمدی ہے، مغرب کے بعد وہاں پر جو روزانہ محفل
یا پھر جس وقت میں بھی ذکر کرتے ہو یا مجلس سنتے ہو، اس کے بعد 100 مرتبہ یا معین حق معین، بچے اور عورتوں کو اجازت ہے چھٹی شریف تک کیا ہے؟ یا معین حق معین، جن کی گھروں میں خانقاہ محمدی ہے، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں. کچھ تو بھی ذرا اچھا بڑے چاکلیٹ وزندار دکھا چلو بنا لی کہ نہیں، ریجیکٹڈ. کچھ تو بھی اگر ہوا کم زیادہ تو پھر بعد میں بولنا نہیں، میرے کو یہاں چیکنگ مارنا ہی نہیں. یہاں پر جن کے گھروں میں خانقاہ محمدی ہے، وہاں کی میری بچیوں کو، میری بیٹیوں کو، وہ بھی جو ہم سے مرید ہے، جن کو خواجہ خواجگان نے چشتیہ خاندان کا فرد بنایا ہے، ان بچیوں کو ہے جی احساس ہے نا، زبردستی کا میں کیوں محروم کروں، یا زبردستی کے دوسروں کو ہمدردی میں بھر لوں گا کیوں؟ انہوں بھی چشتیہ رومان کو اوڑھ کے آگے بری طرح نہیں، مگر ہم بھی تو حضرت کو چاہتے ہیں. کہیں گا چاہنا تو گھر میں بلا کے دعوت کرا اماں، پر یہاں حصے دار کا بن نہیں، یہاں حصے دار نہیں بن سکتے نا. حصہ تو وہی ہے جو میری بیٹیاں ہیں. زبردستی کے ان کو بلا کے گھسڑو مت. ہاں تمہاری بیوی مرید ہے تو ایک چشتیہ رومان لا کے تو ساتھ میں سادی کو بھی لے کر آ کے ان کو لے، نہیں ہو نہیں سکتا. وہ کسی بڈھے کی میت ہو گئے، خوب آ کے بنا لی، لوٹ نہیں کرتے. کیوں؟ تینوں آ کے لوٹنا شروع کریں. ارے بیٹیاں اتنا نہیں لوٹ رہے، اتنا نہیں لوٹ رہے، اتنا نہیں. تو ذرا سنبھلنے کے بعد میں بیٹیاں ڈاؤٹ میں آ گئی، کیا بات ہے آپ نے اتنی محبت کا اظہار انہوں کیوں کر رہے؟ تو بولے کہ نہیں، وہ جو انہوں ہے نا، ان کو ہم بہت چاہتے تھے اور انہوں بھی ہم کو بہت چاہتے تھے. بولے اور انہوں زندگی میں بولے تھے کہ تمہارا خیال رکھتی ہوں میں. ہاں کوئی روئے پڑھتے کو، کوئی روئے پڑھتے کو، ہوشیار زمانہ ہے یہ. کچھ تو بھی زیادہ پیکیج کا مانتا ہے تو زبردستی کے رومانہ اوڑھ کر آئیں گے، ہم بھی مرید، ہم بھی مرید. مرید تو وہ ہے جو دل کو پیر کے قدموں میں رکھے، نظام کے ساتھ میں جو نہیں ہے. ڈر دماغ اڑتا پرندہ ہے، بھرو کو اڑ جاتا پھر کبھی دکھتا، تو وہ مرید تھوڑی ہے. وہ تو مراد والا ہے. مرید وہ نہیں ہے. مرید کون ہے؟ کہ صرف مغرب کے مجلس میں آنے والا نہیں، بلکہ 24 گھنٹے اپنے دل اور توجہ کو نظام کی طرف میں رکھنے والے کو مرید کہیں گے. خالی اتوار کو اتوار آنے والا نہیں. جمعہ وہاں پر رہا، جمعہ بیان بھی اچھا ہوتا، اجلاس بھی کا، اور ماشاءاللہ اس نے سلام بھی ہو جاتا، اس نے ڈیکاشن بھی آ جاتی. کہیں ملتی کی ڈیکاشن. اب تو اور اضافہ کیا ہو گیا، بیٹھے ہوئے صفوں کے اندر میں گھر والی لا کے پانی نہیں پلاتی، بیٹھے ہوئے یہاں پر بڈھے چڑے ہوئے بڈھے کو لا کے پانی پلا رہے. پانی بھی ملتا وہاں پر، چائے بھی ملتی. چلو نا، اچھا چل رہا نا. اس کے لیے یہ نہیں، اس کے لیے نہیں، بلکہ اس کا دل ہی کہیں نہ مانے اور خانقاہ سے ایسا وارفتگی کے ساتھ میں. اس لیے ہم نے اپنے بچوں کو یہ بات کہی کہ اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے تم نہیں بھی آ سکتے ہو، اگر مغرب میں یہاں مغرب سے شادہ خانقاہوں میں اپنے خانقاہوں کے اندر بھی اگر نہیں ہوا خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے، تو اس دن کی قضا دوسرے دن 1 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے خانقاہوں میں تنہائی میں بے وقت آ کر گزارو. اور اپن مجمع کے بعد یہاں ہیں، ناچنے گانے کے زیادہ دل لگتا، اپنے 2-4 رہے تو سناتے رہتے، سنتے رہتے. تنہائیوں میں دیکھا خانقاہوں میں کچھ نہیں ملے گا، مجلسوں محفلوں کے اندر اتنا زیادہ. اصل جو دولت میں ملتی ہے خانقاہوں میں تنہائیوں میں ملتی ہے. اس لیے خانقاہوں میں تنہائیوں میں اپنے اوقات کو آ کر گزارا کرو. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، وہی مغرب سے عشاء تک نہیں ہوا نا، اب عشاء کے بعد میں 1 گھنٹہ ہم آ جاتے ہیں. چلو نہیں ہوا، فجر سے پہلے آ گئے، فجر کے بعد آ گئے، 1 گھنٹہ اس خانقاہ کے اندر میں گزار نہیں ہے. بیٹھو، یاد الہی کرو، درود پاک پڑھو، اکیلے نعتیں پڑھو، مراقبہ کرو، مناجات کرو، غریب نواز کو یاد کرو. تو یہ انعام ہے آج صرف میرے مریدین کو. نہیں تو سبسڈی اچھی ہے، آفر ہے بول کے زبردستی کے آدھار کارڈ بنا کے سنی ڈال دینا. جو مرید ہے صرف انہی کے لیے، اور اس پر نوازشیں ہوں گی میرے غریب نواز کی طرف سے کہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے گھر کی خانقاہوں میں ذکر کی مجلس کے بعد میں، آپ چاہے عصر کے بعد میں کرتے ہو، روزانہ مغرب کے بعد میں کرتے ہو، کبھی بھی کرتے ہو، اس کے بعد میں اب سے لے کر کل سے چھٹی شریف کی محفل ہوگی. یہاں پر محفل ہوگی نا. اب کیا ہوگا بول تو نہیں سکتا، ایکسپوزنگ کر رہے تھے، سو ہوگا سو معلوم ہے، جو ان کے دل میں رہتا وہی کرتے ہو انہوں، مگر بول رہے نہیں، دیکھو چھپا کے نہیں رکھتے.
ان کی مرضی ہے جو کروانا ہے. ہم کون ہوتے؟ ان کی مرضی ہے نا. زیادہ امید میں مت رہے فرید چٹی شریف میں کھانا بھی ہوگا وہ بھی ہوگا, بھوک کے بھی رکھتا ہوں یہاں پر. ان کی مرضی ہے کہ کیا وہاں نہیں رکھیں گے بھوکا. دادا جان ہے ندیوں پوتروں کا بڑا خیال کرتے ہیں. اجمیر شریف میں تو ایک پڑھا ہو رہے تھے, صحیح ہے صاحب ہمارے پوتروں کا نہیں, آج تمہارا لنگر بازار کو آج تو بکرے کی بریانی ہوگی. بولا سرکار بکرے کی بریانی, بکرے کی بریانی منہ میں پانی آ رہا ہے. اچھا بکرے کی بریانی بولو تو پھر کچھ تو ذرا حصہ بڑھ گیا ہوگا نا, انہوں دادا گیری چلا رہے اپنی. تو کیا ہوا 5 دن رہے, علاج کا کرایہ سب کرایہ, اور آخر میں حساب کر کے دیکھے تو 532 روپے. اس میں میرے خالد جی کے نواز شمت میں نہیں ہے, اس سے بڑی کرامت کو سمجھ آ سکتی تھی. ایک وقت ہوٹل میں وہاں پر بیٹھا 2 دوستوں کے ساتھ تو 1000 روپے بھی بنتا, اور 5 دن لاش کا کرایہ اس میں سارا نظام, اس میں بکرے کے بریانیاں, ڈبل کے میٹھے, 10 مرتبہ چائے, وہ سب کچھ. اس کے باوجود کلیکٹ کرے تو کیا ہونا ہے 532 روپے کی 630 روپے کتنے کی تھا وہ. تو پھر یہ کیسا ہو؟ ان کے نظام ہیں یوں کر دے یا یوں کر دے. پنجتن پاک ہے, چاہے پنجے میں لے تو پوری دنیا ہے, پھیلا کے رکھے تو پنجتن پاک ہے, وہ پھیلا کے رکھے تو پنجتن پاک ہے. مشرق مغرب شمال و جنوب, اس کے ساتھ میں تحیت السرا اچھے الہی بھی ہے, وہ ہے پنجتن پاک. اور مٹھی میں موڑ دے تو کچھ بھی نہیں ہے, پھر دب گھٹ کے وہیں پر رگڑ رگڑ کے مر جاتا. اس لیے ہم تو پنجتن پاک والے بھی ہیں نا. اس لیے مریدین کو, اہل سلسلہ کو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نعمت آج کی مجلس کے اندر میں یہ ہے آپ حضرات کو اور ہم کو, کہ اپنی معمولات کی جو اپنے گھر کے خانقاہ محمدی میں جو مجلس کرتے ہیں, خانقاہوں میں نہیں, مردوں کے لیے نہیں ہے, یہ اپنے گھر کے خانقاہ محمدیوں میں ہے. نہیں تو ہمارے شاہد صاحب کل شروع کرنے کی یا معین حق معین کو کے ذکر کے بعد ان کو بہت زیادہ عرض بہت زیادہ اچھل کے آتے ہیں, کہتے ہوئے ایسی چیز لینے کو پیکیج نہیں. اپنے گھر کی خانقاہ محمدی میں عورتوں کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے معمول کے ذکر کے ساتھ میں 6 شریف تک, رجب کی 6 تاریخ تک جب بڑی محفل ہوگی, یہاں پر بڑی محفل ہوگی, تو یا معین حق معین یا معین حق معین 100 مرتبہ وہ اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ اجازت ہے. یہ طلب بھی دے دینا سب کو دے دینا. تو کوئی مونڈی رہا ہوا تیرے کو ہیچ نہیں, نہ آگے نہ پیچھے, تو برے مردود نہ فاتح نہ درود. تیرے گھر کی کوئی عورت تو ہماری مریدہ ہے نہیں. ہاں اب جو نہیں آ رہے تو مار دیتے, سواس سے ڈرا دیے کو. ان کے پاس ان کے مرید بنے تو کام مار دیتے کہ وہ کیا مارنے کو بیٹھا ہوں, مار تو بھی جہنم میں بڑھا دو, تو آؤ میرے پاس, مار تو بھی جہنم نہیں خیلو. انہیں سمجھا مگر اس کا بھی سمجھ کام نہیں کرتی وہاں پر, کیونکہ پیغامی ہوگی, وہ 3-4 بیٹے ہیں, انہیں ایک طرف ہوگا بیچارہ. اب لے دے لگڑا رولا, وہ فریدی جس کو مل گیا, چل رہے بھائی چل رہے گاڑی چل رہے چل, ٹروم ٹروم, ٹرما ٹروم, خیوم اور فرید چل رہے گاڑی ٹروم ٹروم. اور سچ اب سب تو ساتھ چھوڑ کے گھر میں ذکر نہیں ہونا, ذکر ہو گئے. ارے مجلس نہ ہو مجلس, کئی کو رہنا جو وہ پلیت گھر کے اندر میں چھوڑنا, اپنا لے 200-300-500 روپے کا ایک جھوپڑا پہ تو بھی ڈال کے تو بھی کونے میں, جہاں تیرا نظام ہے غوث و خواجہ کا نظام نہیں ہے, وہاں پر کئی کو رہنا گھوٹ گھوٹ کے نہیں. کیا ضرورت ہے؟ وَنَخْلَوْا وَنَتْرُكُوا, ایسوں سے کر کے تعلق کر لو. دعا قنوت میں نہیں پڑھتے, مگر ابھی چیا ہے تیرے حالہ پاؤ اگر اور نہ سکھا گے تو پھر تو فرید تیرے سین پہ بڑھی گا. نہیں جی وہ پیر کا بھی نام نہیں لینا تم. ہاں معلوم نہیں تم ہماری بہن بنی, وہ نقصان ہوگا, یہ ایسا کر دیتے ہو, وہ ویسا کر دیتے, پھر تم ان کا نام کیا لے رہے ہو؟ ہاں یہ ایسی چھوڑا. اس لیے نہیں, نوازشوں کے راستے پر زندگیوں کو قیمتی بنانے کے لیے آگے چلو. تو میرے مریدان کے لیے یہ تحفہ ہے کہ اب سے لے کر 6 شریف تک یا معین حق معین, عالمیوں کو نہیں, خانقاہوں کے درمیان گھر کی خانقاہ محمدی میں. ہاں عالمیوں کو بھی اپنی گھر کی خانقاہ محمدی میں بیٹھ کر کرنے کی اجازت ہے, مگر خانقاہوں میں ابھی اس کی اجازت نہیں ہے.
گھر کی خانقاہ محمدی میں بیٹھ کر یا معین حق معین، یا معین حق معین 100 مرتبہ تک یہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم کے ساتھ